مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله الله يتهاجرون كيف التعاري أسكي نتهاجرون كيف التعاري أسكي. اب آپ کے سامنے تشریف لانے والے ہیں ہمارے آج کے اس عظیم شان پروگرام میں خصوصی خطاب فرمانے کے لیے محترم المقام جناب عزت مآب خطیب پاکستان شمشیر اعلیٰ حضرت مقرر شیر بیان حضرت علامہ پیر سید مظہر حسین شاہ صاحب قادری مدظ اللہ العالی وہ تشریف لانے والے ہیں. ان کی مظفر حسین شاہ صاحب پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب وہ مائک پر تشریف لانے والے ہیں اور اپنے دل نواز خطاب سے مجھے اور آپ سب کو معزز فرمائیں گے. الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من هداه فهو سعید السدید ومن أضله فهو البعید الترید يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ بفیضان نظر حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضور سیدی و سندی شیخ العالم حضور پیر طریقت رہبر شریعت آبرو اسلاف و اکابر حضور سیدنا صوفی محمد اسلم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا اور زیب سجادہ صاحبزادہ والا شان جگر گوشائے صوفی اعظم حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد ریاض احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ اور حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کے اجلہ خلفاء اور معتمد خلفاء محب اور محبین و متوسلین اور آپ کے حلقہ ارادت و محبت سے وابستہ ایک پورا عالم جو یہاں پر جلوہ گر ہے۔ آج کا یہ اجتماع جو حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ونور اللہ ضریحہ کہ اس مبارک سلسلے کی ایک روشن کڑی ہے جو آپ نے جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کے فروغ کے لیے اس یورپ کے ظلمت کدے کے اندر اس روشنی کی پہلی کرن کی جو ابتدا کی ہے، اب الحمدللہ وہ صاحبزادہ صاحب اور ان خلفاء کی برکت سے پورا آفتاب اور مہتاب بن گیا ہے۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت طیبہ اور آپ کے ذکر کمالات کی یہ بزم اور حضرات صوفیہ کا یہ طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی قسم اگر اس کائنات میں سب سے بڑا سرمایہ اگر کوئی ہے تو وہ حضور کی محبت ہے۔ کچھ لوگ صحابہ کی محبت کی طرف بڑھے لیکن دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں نہ رہا، کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں بڑھے لیکن دامن مصطفیٰ ان کے ہاتھوں میں نہ رہا، کچھ لوگ توحید کے شہدائی بننے کے کوشاں ہوئے لیکن حضور کے مرتبے اور کمالات سے انحراف کیا تو نہ انہیں صحابہ کی عقیدت ملی، نہ اہل بیت کا فیضان ملا، نہ عرش والے رب کا فیضان ملا، اس لیے کہ یہ ساری نسبتیں ملتی ہیں تو در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ اس لیے ہمارے اجلہ صوفیہ جو مسافران صراط مستقیم ہیں، جو اپنے اکابر کی اصل آبرو ہے، جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نکھار ہے، انہوں نے اپنے مریدین متقدین اور امت کو سب سے پہلے جو مؤثر تعلیم دی ہے وہ محبت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ واحد ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ ذات مقدسہ ہے جن سے تعلق کے بعد حضرات صحابہ کرام کا فیضان حاصل ہوتا ہے، یہی وہ ذات مبارکہ ہیں جن کی نسبتوں کے ساتھ آپ کے اہل بیت کی محبت مؤثر ہوتی ہے۔ لہذا جس نے حضور کے دامن کو پکڑ کر ان تمام روشنی سے مستفیض ہوا اسی جماعت کو جماعت اہل سنت کہتے ہیں، اور جس نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارکہ کو چھوڑ دیا اور کسی اور گوشوں کی طرف یعنی حضور کے واسطے کے بغیر حب صحابہ کو تلاش کیا، حضور کے واسطے کے بغیر اللہ کی محبت کو تلاش کیا، تو وہ گروہ میں فرقوں میں فرقیوں میں بدل گئے، اور جنہوں نے قطرہ ہو کر سمندر میں جڑ گئے اور ذات مصطفیٰ سے جڑ گئے تو خدا نے ان کو فرقہ نہ بنایا، پوری جماعت قرار دیا۔ تو الحمدللہ آج کی یہ بزم
اور آج کا یہ اجتماع ہمارے عقیدے کا غماز ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ دی ہم اوست اگر معون رسیدی تمام بولا حبیس۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا پیغام، ہم کس منشور پر کام کر رہے ہیں، ہم کن معتقدات کے ماننے والے ہیں، ہمارا کیا نظریہ ہے؟ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت جن کا تعارف اکابر صوفیہ سے ہوتا ہے، ہمارا امتیاز، ہماری حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا سونا جاگنا، ہماری زندگی، ہماری آخرت، ہمارا ایمان اور ہمارا اصل سب کچھ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ ہماری زندگی کا منشور ہے۔ یوں تو ہم میرے دوستو پورا سال ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہمارے اکابر ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے مرشد ہماری تربیت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کو ذکر کرنا، یہ ہمارے مرشدان گرامی ہماری تربیت کرتے ہیں، ہماری نشوونما کرتے ہیں۔ لیکن خاص طور پر وہ مبارک و مقدس مہینہ جس میں اللہ کے پیارے محبوب اور خلیفہ اعظم، رب العلا کے خلیفہ اعظم اور رب العلا کے خلیفہ مطلق، نائب مطلق جناب سید عالم کی جلوگری ہوئی، اس مہینے میں اہل حق بہت اہتمام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں تمہارے نزدیک میلاد کا مفہوم کیا ہے؟ ہم نے کہا یہی ہے اور کیا ہے، حضور کا ذکر، حضور کے فضائل، سرکار کے کمالات، سرکار کے خاندان کا ذکر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا ذکر، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کمالات عطا فرمائے اس کا ذکر۔ تو کہا جاتا ہے جناب ٹھیک ہے، ہم اس بات کے معترف ہیں، مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے کمالات عطا فرمایا، لیکن اب اللہ کا ذکر کرو۔ میں نے کہا یہی تو تم نے دین نہیں سمجھا۔ دراصل رب کریم اپنے محبوب کو عزتیں عطا فرما کر خود محبوب کا ذکر کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ جس نے محبوب کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ لہٰذا میرے دوستو یہ اجتماعات، میلاد شریف کی یہ بزم، مشائخ کے قدوم میمونت پہ بیٹھ کر، ان کے قدموں میں بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرنا، میرے دوستو یہی اصل دین ہے۔ اور یہ اذکار کی محفلیں، یہ درود پاک کی محفلیں، یہ جلوس کی محفلیں، یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ یہ اسی شمع کو روشن کرنے کے لیے ہے، جو حضور کی محبت قلب و جگر کے اندر ہے، اسی کو روشن کرنے کے لیے، اسی کو عیاں کرنے کے لیے ہے۔ میں بڑا حیران ہوں اور مجھے بڑی پریشانی اس حوالے سے لاحق ہوتی ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے گزر رہے ہوتے ہیں اور جمعے کے دن مولوی صاحب جمعے کی تقریر وضو کی فضائل پر کر رہے ہوتے ہیں، ربیع الاول کے جمعے چل رہے ہیں، اس دن غسل کے فرائض بیان ہو رہے ہوتے ہیں، اس دن رفع الیدین کے مسئلے بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، اس دن آمین بالجہر کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک ملا جی سے کہا، میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے، آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی بخاری کے حدیث سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا بخاری کے حدیث سے پڑھ رہے ہیں، کس باب سے پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی کتاب الصلاۃ سے پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا امام بخاری نے کتاب المناقب کو منعقد نہیں کیا؟ اگر آپ واقعی میں حدیثوں کے ماننے والے ہیں تو مجھے بتائیے کہ ہر حدیث کی کتاب، ہر سیرت کی کتاب حضور کی سیرت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان، آپ کے ذاتی اوصاف، آپ کی پیدائش کے کمالات کے ذکر کے ساتھ شامل نہیں؟ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا پڑھو پھر اس کو، کیوں چھپاتے ہو اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا پوری زندگی کتاب الصلاۃ ہی پڑھنا ہے یا کتاب المناقب بھی پڑھنا ہے، یا مناقب حضور کے فضائل کا بھی ذکر کرنا ہے؟ آج آپ دیکھتے ہیں ہماری مسجدوں کے اندر کتاب الصلاۃ کی جلوہ گری ہوتی ہے اور ہمارے گلی کوچوں کے اندر اور بازاروں گھروں کے اندر کتاب المناقب کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اگر کہتے نہیں جناب ہم بھی کتاب المناقب پڑھاتے ہیں،
میں نے کہا اس کا باہر اثر نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر واقعی میں آپ کتاب المناقب پڑھاتے ہیں اور مناقب سے مراد کیا ہے میں سمجھا دوں، یعنی باقاعدہ محدثین جب کتابیں مرتب کرتے ہیں، امام بخاری ہو یا امام مسلم ہو یا امام ترمذی ہو یا سیرت کے جتنے بھی لوگ ہوں جنہوں نے کتابیں مرتب کی ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ کمالات جو آپ کے خاندان کے کمالات ہیں، جو حضور نے اپنی زبان پاک سے خود بیان فرمائے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے وجودی کمالات بتائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے جو فضائل اپنی زبان سے بیان فرمائے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسبتوں کو جو بیان کیا، اور صحابہ کبھی حضور کے زلفوں کا بیان، کبھی حضور کی ریش مبارک کا بیان، کبھی سرکار کے چہرے انور کا بیان، کبھی حضور کے لباس کا بیان، یہ تمام فضائل و محبت کی باتیں جہاں جمع ہوتی ہے اس کو کتاب المناقب کہا جاتا ہے، وہ مناقب کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں واقعی میں اگر مناقب پڑھے جاتے، اب آپ دیکھیے کہ آپ ان صحبتوں میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ یہاں سے اٹھ کر باہر گئے اور کسی کو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ادب سے لیتا ہوا دیکھا تو آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہوں گے لیکن آپ کو پیار آ جائے گا۔ اگر آپ یو کے ہیں اور کوئی افریقی سامنے کھڑا ہو، آپ یو کے ہیں کوئی رشین سامنے کھڑا ہو، آپ یو کے ہیں کسی اور بر اعظم کا شخص سامنے کھڑا ہو، نہ جو آپ کی طرح بولی بولتا ہو، نہ چہرے کے نقش و نگار آپ کی طرح ہو، نہ انداز اور باڈی لینگویج آپ کی طرح ہو، لیکن جب آپ اس کو آمنہ کے لال اللہ کے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پیاس پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے پیار پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی کو حدیث کا نکھار کہتے ہیں، اسی کو دین کا کمال کہتے ہیں۔ اور یہاں تو بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری بولی بولنے والے، ہمارے علاقوں میں رہنے والے، ہماری طرح نقش و نگار رکھنے والے، ہماری طرح مزاج رکھنے والے اگر باہر نکل کر کسی کو انگوٹھا چومتا ہوا دیکھتے ہیں تو منہ چڑھ جاتا ہے، تیور چڑھ جاتے ہیں۔ اگر بڑے ادب کے ساتھ سر جھکا کر آقا کا نام لیتا ہوا دیکھے تو جناب ان پر عجیب بے چینی طاری ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ بے چینی تمہارے اندر کیوں آئی ہے؟ یہ اس لیے آئی ہے کہ تم نے صرف صلاۃ کو پڑھا ہے، مناقب کو نہیں پڑھا۔ تم نے صرف صلاۃ پڑھا ہے، مناقب نہیں پڑھا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، میں پوچھتا ہوں بخاری شریف میں کیا یہ حدیث موجود نہیں کہ سرکار نے فرمایا بعثت من خیر قرون بنی آدم، میں ہمیشہ اعلیٰ ایمان والے اور اعلیٰ اخلاق والوں کی پشتوں سے ان کے رحموں میں منتقل ہوتا رہا، قرنن فقرنن، ایک دور کے اعلیٰ افراد سے دوسرے دور کے اعلیٰ افراد میں، حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، اے میرے صحابہ یہاں تک کہ میں تمہارے درمیان آ گیا۔ میں نے کہا بتاؤ حضور جن جن کی پشتوں سے منتقل ہو کر آئے، جن جن کی صدف مقدسہ میں حضور کا نور جلوگر ہوا، سرکار نے منبر پر بیٹھ کر بصورت خطبہ ان کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ کہتے جی کیا۔ تو میں نے کہا تو بھی خطبے میں کرنا، تم کیوں چپ ہو؟ کیا یہ بخاری کی حدیث سے نہیں؟ کیا یہ فرمان جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں درج نہیں کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں؟ کہا ہے۔ تو میں نے کہا پڑھیں گے کب آپ اس کو؟ کب پڑھیں گے؟ کہنے کہ جی رمضان میں پڑھیں گے۔ میں نے کہا جب رمضان میں پڑھیں گے تو 8 رکعت تراویح کب ثابت کریں گے آپ اپنے؟ کہنے کہ جی ہم بقرعید میں پڑھیں گے۔ تو میں نے کہا 4 دن کی چوتھے دن کی قربانی جو آپ کے نزدیک اس کو کب ثابت کریں گے آپ؟ میں نے کہا ملا جی یہ مناقب پڑھنے ہی کا مہینہ ہے، میں تمہاری مسجد میں آؤں گا، اگر تم نے جمعے کے دن غسل کی بیان کیا تو میں نے کہا میں تمہیں روکوں گا اور میں کہوں گا کہ جسمانی غسل سے پہلے روح کا غسل ہے، اور روح کا غسل مصطفیٰ کی شان کو بیان کر کے آپ تحقیق اور علم کی بات کرتے ہیں، آپ فضائل کی بات کرتے ہیں، آپ کو فضائل بخاری کتاب الاستسقاء میں نظر نہیں آئے؟ مجھے آپ اپنی ریکارڈنگ بھیجیں، میں نے ایک سے کہا اپنے مدرسے کی ریکارڈنگ بھیجیں، یا جب آپ بخاری پڑھتے ہیں ہمیں بتائیں، ہم دیکھیں تو صحیح آپ بخاری پڑھتے کیسے ہیں؟ آپ کے وہاں مناقب پڑھا جاتا ہے یا رفع دین کی حدیث پڑھ کے کتاب بخاری ختم ہو جاتی ہے؟ اور اگر پڑھا جاتا ہے تو آپ کس دل سے پڑھاتے ہیں ذرا یہ بھی بتائیے، اس کو ایکسپلین کرنے کا آپ کا انداز کیا ہوتا ہے ذرا یہ بھی بتائیے، کیونکہ اگر واقعی میں مناقب کو آپ نے اسی طرح پڑھایا جس محبت سے امام بخاری نے لکھا ہے تو پھر آپ انگوٹھا چومنے پر اعتراض کبھی نہ کرتے۔
آپ حضور کے لیے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے پر اعتراض کبھی نہ کرتے، اس لیے کہ بخاری تو وہ حدیثیں لا رہے ہیں کہ حضور کا دراز گوش، حضور کا خچر، سرکار جس سواری پر سوار ہوتے ہیں، اس دور میں سواریاں گدوں پر، اونٹوں پر، خچروں پر ہوتی تھی۔ بخاری تو ایسے مزاج کے شخص ہیں، امام بخاری، وہ تو کتاب الصلاح میں یہ حدیث لاتے ہیں کہ سرکار کا دراز گوش حمار یافور شریف جب وہ پیشاب کرتا ہے تو امام بخاری سند سے حدیث لاتے ہیں کہ صحابہ اسے پیشاب نہیں کہتے، اس جانور کے پیشاب کو مشک کہتے ہیں۔ مشک، میں نے کہا کہاں حدیث کا معیار تمہارا، کہاں وہ حبی ذوق؟ پیشاب کو مشک کہنا یہ انتہائی درجے کا مبالغہ ہے، اور یہ مبالغہ جب پیدا ہوتا ہے جب بندے کو ذات سے عشق ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ عشق ہو جاتا ہے۔ جب عشق صادق ہو جائے تو پھر عیب نہیں رہتے، وہ بھی زینت بن جاتی ہے۔ سرکار جس سواری پر سوار ہو جائے، وہ سواری اگر پیشاب بھی کرے تو صحابہ کہتے ہیں یہ پیشاب نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار عطر ہے۔ خوشبودار عطر ہے، خوشبودار۔ صحابہ حضور کی توجہ رکھنا، صحابہ اکرام حضور علیہ السلام کے جانور کے، سرکار تو سرکار، سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام کا عرق مبارک، آپ کا پسینہ تو پسینہ، آپ کے جسم مبارکہ سے ان کی نسبت تو نسبت۔ میرے آقا جس سواری پر سوار ہو جائیں، اس دور میں سواری خچروں کی ہوتی تھی، میرے آقا چاہتے تو براق پر بھی بیٹھتے اور مدینے کی گلیوں میں براق پہ سفر کرتے، لیکن کل یہ بکواس کرتا کہ براق میں کمال ہے، لیکن میرے آقا کا معیار دیکھیں، اپنی خدمت کے لیے سب سے بے وقوف جانور لیا، سب سے بے وقوف جانور، اور گدھا سب سے بے وقوف جانور ہے، اس کی فطرت میں غبات ہے، غبات اس کی فطرت میں ہے۔ گدھا کبھی عقل مند نہیں ہوتا، بے عقل کو استعارہ اس کا دیا جاتا ہے، بے عقل کے لیے جب استعارہ بنتا ہے، یہ محاورہ بنتا ہے، تو یہ گدھے کا ہی نام بنتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے میرے آقا علیہ السلام کا کمال، سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ، کہ خدمت کے لیے براق نہیں لیا، اور براق بھی لیا تو ایک دفعہ لیا، اور اس پر بھی پورا کنٹرول کر کے دکھایا۔ وہ براق جب پرواز کرے تو حد نگاہ تک اس کی نظر پڑتی ہے۔ بجلی، جو سائنس آج پروف کرتی ہے کہ بجلی سے زیادہ رفتار براق کی ہے، بجلی لائٹ کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہے، لیکن براق اس سے بھی زیادہ تیز ہے۔ لیکن مصطفیٰ جب براق پر بیٹھتے ہیں تو کپڑے اڑ نہیں، بلکہ شملہ بھی حضور کا ہلتا نہیں ہے۔ اگر تیز رفتار پر بیٹھیں تب بھی مقام ظاہر ہو۔ اور آپ دیکھیے سرکار نے جب خدمت کے لیے اس یافور خچر کو جب لیا اور خدمت میں جب رکھا، تو حضور جب اس پر ایک دفعہ جلوگر ہوئے تو اس کی فطرت میں غبات تھی، بے وقوفی تھی، جہالت تھی، کم عقلی تھی، لیکن جب حضور جلوگر ہوئے تو علماء لکھتے وہ ایسا عالم ہو گیا، ایسا عالم ہو گیا کہ وہ ظاہر کو نہیں، دل کے ایمان اور نفاق کو بھی پہچاننے لگ گیا۔ آرائش البیان میں روایت موجود ہے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب مدینے میں نئے نئے لوگ آنا شروع ہوئے تو ہمیں تشویش ہوئی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ کہتے ہم سرکار کو جا کر نہیں کہتے، سرکار کی سواری کو بازار میں لے آتے، یہ جس کی آگے سے گزر جاتا ہم کہتے مومن ہے، جس کے آگے رک کر پیشاب کر دیتا ہم کہتے یہ منافق ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ دیکھیے، اور آپ اس پر توجہ کریں اس خاص بات کی طرف کہ ایمان بھی دل کی صفت ہے، صفت خیر، اور نفاق بھی دل ہی کا ایک طریقہ ہے جو شر کی طرف ہے۔ نفاق چہروں سے بعد میں نظر آتا ہے، جن کے دل روشن ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جیسے شخص کو ظاہری نسبتوں سے منافق کو پکڑنا پڑتا ہے، دل کی کیفیت ہم پر واضح نہیں ہوتی۔ لیکن مصطفیٰ کریم کی علمی وجاہت کا عالم یہ ہے کہ غبی اور بے وقوف جانور کو خدمت میں رکھیں اور ایک دفعہ سواری کریں تو وہ جانور بھی علم ظاہر اور باطن کا عالم بن جاتا ہے۔ کس منہ سے حضور کے علم غیب پر مناظرے کے لیے سامنے آتے ہو؟
کس منہ سے تم حضور علیہ السلام کے علم مبارک کی نفی کرتے ہو؟ آپ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ اور صوفیہ ہی کو امت نے اولیاء کہا ہے، اور اولیاء ہی کو قرآن نے جنتی کہا ہے۔ کسی ایک ولی کامل کی کتاب سے علم غیب کی نفی بتا دو۔ بلکہ وہ اولیاء چاہے سرکار غوث اعظم ہو، یا خواجہ غریب النواز ہو، یا سرکار داتا صاحب ہو، یا سرکار امام ربانی ہو، وہ تو تمام لکھتے ہیں کہ جس محمد عربی کا نام لینے سے ہم پر زمین و آسمان روشن ہو گیا، وہ ذات خود کتنی اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ ہوگی۔ اور مجدد پاک نے ایک بڑی پیاری بات لکھی مکتوبات میں، وہ فرماتے ہیں غیب کوئی چیز نہیں ہوتا، اندھیرا تیرے اندر ہے۔ مکتوبات میں لکھتے ہیں اندھیرا تیرے اندر ہے، غیب کیا؟ ہر چیز مشاہدہ ہے۔ فرماتے تیرے اندر اندھیرا ہے، جس وقت ذکر لگ جائے اور تیرا اندر کی کالی کوٹھڑی اس میں ذکر کی شمع روشن ہو جائے، جب تو اندر سے روشن ہو گیا تو پھر کوئی غیب نہیں، سب مشاہدہ ہے۔ تو یہ تو امام ربانی جن کو ساری امت قبول کر رہی ہے، ہر فرقہ ان کی خدمت کو مان رہا ہے، وہ کہتے ہیں غیب کوئی نہیں ہے، غیب تو خود ہے، اجنبی تو خود ہے۔ فرماتے ہیں جس محمد عربی کا نام لینے سے اندر کی کوٹھڑی روشن ہو جائے، ان کے نام سے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، غیب غیب نہیں رہتا، مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ جس کے نام میں علم کی ایسی تاثیر ہے، وہ سراپا کتنے قدر و شان والا ہوگا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم الله الله محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الله الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله الله میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں اس بات سے، انہی ذکر کا نام، انہی محبت اور کمالات کو بھڑکانے کا نام۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بات میں کر رہا ہوں تو آپ سبحان اللہ کہیں، یہ ان اولیاء میں سے، ان علماء میں سے کوئی بھی کہے گا
اس کے لیے ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ذکر میں خود ایک لذت ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ میں کوئی بہت با کمال ہو گیا اور میں آپ کے سامنے بخاری کے حوالے پڑھ رہا ہوں، نہ نہ نہ، بلکہ ان کمالات کو بیان کر کے میں با کمال ہو گیا کہ فیض نے تیرے یا نبی کر دیا مجھ کو کیا سے کیا، ورنہ دھرا ہوا تھا کیا مٹھی بھری غبار میں۔ یہ تو کسی بھی عالم دین سے آپ سنیں گے آپ کو لذت آئے گی، لیکن اس سے سنیے جس کا دل پہلے سے خود کمالات کو سننے کے لیے روشن ہو۔ اور آپ دیکھیے اسی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، سرکار نے خود اپنی منقبتیں ذکر فرمائی، اور یہ دو جملے یہاں پر سنیے، جس کو چھپایا جاتا ہے، جس کو چھپایا جاتا ہے۔ ابن کثیر نے بھی اس بات کو لیا ہے، معجزات میں بھی لیا، اس کی کتاب معجزات میں بھی ہے، بخاری کتاب الاستسقاء میں بھی ہے، اصابہ فی تمیز الصحابہ میں بھی ہے کہ سرکار نے خود فرمایا کہ میری شانیں کیا ہے، فرمایا میں ہمیشہ نیک پشتوں سے نیک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف۔ تم گندے ہو، تم یہ حدیث پڑھ ہی نہیں سکتے، تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تمہارے عقیدے سرکار کے والدین کے لیے گندے ہیں، تم خود پلیت ہو، تم کیا حدیث پڑھو گے؟ یہ بخاری کی حدیث وہ پڑھ سکتا ہے جس کے دل روشن ہے عشق سے، محبت سے، نسبتوں کے چراغ جس کے اندر جل رہے ہیں، وہی اس کی روشنی کو پا سکتا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ جناب مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، مکہ شریف میں، اور یہ روایت سنیے، یہ میرے آقاؤں کا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ شریفہ اور مقدسہ سلسلہ ہے۔ میں اس میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں، اور اس فیض کے ساتھ کہ حضور قدوۃ الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضور قبلہ صوفی محمد اسلم صاحب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ونور اللہ ضریحہ کا فیض کے قطرے جہاں سمندروں کی طرح یہاں برس رہے ہیں، تو کچھ قطرے ہمارے بھی دلوں پر آ جائیں۔ تو ذرا توجہ کیجئے یہاں پر، اس فیضان اس نظر سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ باتیں تعلی اور ریا کی نہیں ہوتی، یہ تعلی اور ریا کی نہیں۔ 5 منٹ بولنے کا موقع ملے آپ کو، اس میں بھی دکھاوا ہو تو اس سے بڑا لعنتی کون ہوگا؟ یعنی 5 منٹ دیا جائے اور کہا جائے بول کیا چاہیے، اس میں بھی بندے کو اپنے وٹ شٹ جبہ پگڑی سب یاد ہو تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو آقاؤں کی بزم ہے، 1 سیکنڈ بھی ملے تو بندہ اخلاص کی بات کرے، مانگے، اور مانگنے کے لیے کسی اور کو نہ دیکھے کون مجھے کیا دیکھ رہا ہے، اپنی فریاد کرے۔ تو توجہ سے سنیے، بخاری کتاب الاستسقاء میں موجود ہے، مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ کے عشق میں بتا رہا ہوں آپ کو، مکہ شریف میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ وہ اپنی مورتیوں کو پانی ڈالتے تھے، اس کو ٹھنڈا کرتے تھے کہ شاید یہ ٹھنڈی ہوگی تو بارش ٹھنڈی ہو، بادل ٹھنڈے ہو جائیں گے، کیونکہ آسمان اتنا گرم ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ تو کفار نے جو اپنے بتوں کو خانہ کعبہ میں رکھا تھا، تو وہ مٹی کی مورتیوں کے اوپر پانی ڈالتے تھے، اور یہ فال لیتے تھے کہ جب یہ گیلا ہوگا تو آسمان بھی گیلا ہو جائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ ایک بوڑھا آدمی اٹھ کر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ تم اتنے پریشان کیوں، صبح شام میں تمہیں پانی کی بالٹیاں لیے بھاگے بھاگے دیکھ رہا ہوں، آخر چکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ آسمان اتنا جل رہا ہے، زمین پر آگ لگی ہوئی ہے، بارش کا قطرہ نہیں، قحط سے جانور مر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہے، تو کہا ہم فال کر رہے ہیں، فال تعبیر لے رہے ہیں، بتوں کو اس لیے نہلا رہے ہیں تاکہ آسمان بھی نہ جائے۔ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، زندگیاں گزر جائے گی، بارش نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کوئی طریقہ آپ کے پاس ہے؟ کہا ہے۔ کہا ہے؟ کہا کیا؟ کہا پگلو بے وقوفو، تم میں بنو ہاشم موجود ہے، تم بتوں کے پاس جا رہے ہو؟ تم میں بنو ہاشم موجود ہے، تم بتوں کے پاس جا رہے ہو؟ جاؤ ان کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، آسمان خود برسنا شروع ہو جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے، تفصیل کے ساتھ یہ روایت مسلم امام احمد میں بھی ہے۔ سنیے ذرا روایت سن لیجیے، وقت بہت مختصر سا ہے۔ وہ بوڑھے کے کہنے پر لوگ پہنچے جناب ابو طالب کے دروازے پر، دروازہ جب کھٹکھٹایا جناب ابو طالب باہر آئے، کہنے لگے جناب بارش نہیں ہو رہی ہے۔ تو کہا بارش نہیں ہو رہی تو میں کیا کروں؟ کہا ہمیں سنجیدہ دانا اور زعما نے یہ کہا ہے کہ آپ کا گھرانہ ایسا ہے جو بارش ہو سکتی ہے۔ روایت میں موجود ہے، یہ ابن کثیر نے تفصیل سے لکھا ہے، ابن حجر نے بھی لکھا، ہر جگہ پر ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو طالب جب آ رہے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، ان کے ساتھ ایک بچہ بھی آ رہا ہے، اور وہ بچہ اپنی چچا کی انگلی پکڑا ہوا ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں آ رہا ہے۔ خانہ کعبہ میں پہنچ گئے، کعبہ شریف کی آپ نے درجنوں دفعہ زیارت کی ہے، منظر ذہن میں رائیے، ملتزم ہے، اور کعبے کا دروازہ ہے، حجر اسود لگا ہوا ہے۔ ابو طالب اس بچے کو پکڑ کر اس کی پشت کعبے سے لگاتے ہیں،
اور کہتے ہیں پیارے ہاتھ اٹھا، پیارے ہاتھ اٹھا۔ سبل الرشاد میں تو علامہ یہ نقل کرتے ہیں سرکار نے ہاتھ دعا کے نہیں اٹھائے، انگلی اٹھائی۔ 10 سال عمر ہے میرے آقا کی، کتنی؟ 10 سال عمر ہے۔ پشت انور کو جناب ابو طالب لگاتے ہیں کعبے کے ساتھ اور کہتے ہیں سیدی ہاتھ اٹھائیے، آسمان سرخ ہے، یوں لگتا ہے جیسے بھی آگ گرے گی۔ مصطفیٰ نے انگلی اٹھائی کہ بادل جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بلکہ جو حضور کے بچپن کے دوست تھے وہ کہتے ہیں ہم سارے بچے حضور کے ساتھ تھے، سرکار کی انگلی جب اٹھی، 10 سال کی عمر ہے، انگلی جب اٹھی فرمایا انگلی کا اٹھنا تھا کہ ادھر ادھر سے بادل نکلنا شروع ہوئے، اور جدھر انگلی رکھی ہوئی تھی اس انگلی کے سرے پر بادل جمع ہو گئے۔ فرمایا بادل جمع ہوئے، انگلی ابھی مصطفیٰ نے بند کر کے اپنے آپ کے قریب نہ کی تھی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس وقت فرط محبت میں جناب ابو طالب نے حضور کو گود میں اٹھایا اور گود میں اٹھا کر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے یہ جملے پڑھے ہیں جو بخاری کتاب الاستسقاء میں موجود ہے۔ فرمایا وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، وہ ابیض، اے گورے گورے چہرے والے، بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ میں نے کہا خشک توحید پڑھاتے ہو کہ شمائل کو علماء نے نقل نہیں کیا، کہ سرکار کے نالین کے فضائل نقل نہیں کیے، کہ سرکار کے بسترہ اٹھانے والوں کی فضائل نقل نہیں کیے؟ عبداللہ ابن مسعود سے روایتیں پڑھتے ہو، کیا وہ حضور کے نالین کو اپنی آستینوں میں داخل کر کے سینے سے لگا کر مجمع میں بیٹھا نہ کرتے تھے؟ کیا یہ بخاری میں موجود ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا یہ وہ پڑھے گا جس کے دل میں صوفیاء نے چراغ عشق کو روشن کیا۔ سنیے، ابو طالب گود میں اٹھا کر کہتے ہیں بارش برس رہی ہے، منظر ذرا ذہن میں لائیے۔ چہروں کو تو ہم نہیں دیکھ سکتے، نہ ہمارے اندر اتنی روحانیت ہے کہ چہروں کی تابانی اور چہروں کی روشنیوں کو کون دیکھ سکے، لیکن آپ بس ایک منظر خاکہ ذہن میں لائیے، کیونکہ آپ صوفیہ کے ماننے والے ہیں، جو تصور کام کرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا۔ اب آپ گود میں اٹھا کر جناب ابو طالب سرکار کے چہرے کو دیکھ کر بارش برس رہی ہے، سب نہا رہے ہیں، حرم خدا ہے، مسجد حرام ہے، اور سرکار کے چہرے کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه۔ اور یہ بات میں بتاؤں، حضور کو اپنی نعتوں میں سب سے پسندیدہ شعر یہ لگتا ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس نے حضور کے قریب ہونا ہے وہ اس شعر کی گردان کرے۔ فرمایا وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه، اے گورے گورے چہرے والے، اے مصطفیٰ گوری گوری رنگت والے، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے، یہ بارش جو برس رہی ہے یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے۔ شمال الیتاما عصمت للارامل، پیارے آج تو تو میری گود میں ہے، لیکن حقیقت میں خدا نے تجھے بیواؤں کا سرپرست اور یتیموں کا والی بنایا ہے۔ اور اب روایت ختم کرتا ہوں۔ مسند امام احمد میں، مسند عائشہ میں آپ آئیے، مسند عبداللہ ابن عمر میں آئیے، مسند ابی بکر میں آئیے، روایت موجود ہے حضرت ابو بکر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، حضرت ابو بکر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، نزا کا وقت آ رہی ہے، نزا کا وقت آ رہی ہے، صدیق اکبر مصطفیٰ کے قرب میں تشریف لے جانے والے ہیں۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق میری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی حیات ظاہری کے آخری لمحات ہیں، سانسیں تیزی سے چل رہی ہیں، سانسیں تیزی سے چل رہی ہیں، ابھی جسم مبارک سے روح مبارک اس جسد انصری سے پرواز کرنے والی ہے، لیکن دیکھتی ہیں کہ سانسیں تو چل رہی ہیں لیکن ہونٹ بھی ساتھ نہیں ہل رہے ہیں۔ مسند امام احمد میں ہونٹ بھی ساتھ نہیں ہل رہے ہیں۔ سیدہ کہتی کہ میں قریب گئی اور میں نے کان لگایا کہ نزا کے وقت میرے باپ پڑھ کے آ رہے ہیں، نزا کے وقت میرے باپ پڑھ کے آ رہے ہیں، کہتے میں نے کان لگایا تو آواز آ رہی تھی، صدیق اکبر پڑھ رہے تھے وہ ابیض یستسقى الغمام بوجهه شمال الیتاما عصمت للارامل، اے گوری گوری رنگت والے مصطفیٰ، یہ جو رحمت کی بارشیں ہو رہی ہیں یہ تیرے چہرے کا صدقہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ان محبتوں کو ہمیشہ ہمارے سینوں میں زندہ رکھے، ان اولیاء کے صدقے ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین اس سے محروم نہ کرے، ان کے قطرات، ان کی رحمتوں کی جلوگریاں اللہ رب العالمین ہمارے قلوب و جگر کو میں رکھے، اور حضرت صوفی باصفا قدوۃ الاولیاء نور اللہ مرقدہ کے اس فیض کو جاری رکھے۔ آپ کے یہ خلفاء اور نائبین جو یہاں پر جلوگر ہیں، ان
کے فیض کو خدا عام فرمائے۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب مد ظلہ العالی کو اللہ لمبی عمر بالعافیت عطا فرمائے۔ اس آستانے سے آپ جڑے ہیں، ان خلفاء اس نسبت سے اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے، دل و دماغ کا سکون دے، اور آپ کے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کرے، اور دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔